أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ہر قسم کی تعریف، بزرگی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا. درود اور سلام ہو رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اپنی امت کو حالات سے مقابلہ کرنا سکھایا. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، تمام مؤمن مرد اور عورتوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی سلامتی ہو آمین. محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم مسلمانوں کو ایک ایسے دین سے مالا مال کیا ہے جو دین ہماری تربیت کرتا ہے، ہماری دنیاوی زندگی کو بہتر بناتا ہے اور ہماری اخروی زندگی کے سفر کو کامیاب بناتا ہے. اور یہ دین ایسا جو اپنے ماننے والوں کو
اوروں کے سلسلے میں سوچنے کی تعلیم دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک مسلمان اپنے علم سے، اپنی عقل سے، اپنی رائے سے اور اپنے مال و جائیداد سے دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی وہ کوشش کرتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی جماعت کو آپ نے تیار کیا جو رہتی دنیا تک آنے والے لوگوں کے لیے وہ جماعت ایک مثالی جماعت قرار پائی. اس جماعت کی سب سے نمایاں خصوصیت یہ تھی کہ یہ جماعت اپنی ذات سے کہیں زیادہ اوروں کے لیے جینے والی جماعت تھی. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، خیر الناس انفعہم للناس، لوگوں میں بہتر وہ ہے جو اوروں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے کسی کو علم سے نوازا تو وہ اپنے علم کی خوشبو سے ماحول کو معطر کرتا ہے. جاتے جاتے کچھ ایسا علمی تحفہ امت کو عطا کرتا ہے کہ امت اس علم پر اپنی دنیا کو سنوارتی ہے اور اپنی آخرت کو بنانے میں وہ کامیاب ہوتی ہے. وہیں پر اللہ کے کچھ بندے جنہیں اللہ تعالیٰ نے مال سے نوازا، دولت سے نوازا، جاتے جاتے اس دولت کے سہارے اللہ کے بندوں اور اللہ کی بندیوں کے کام آتے ہیں، اور کچھ ایسا صدقہ جاریہ وہ چھوڑ جاتے ہیں. مدتیں گزر جاتی ہیں لیکن ان کی یادیں اس دنیا میں باقی رہ جاتی ہیں. اس حوالے سے اگر ہم وقف کی تاریخ دیکھیں تو سبحان اللہ، جس کا آغاز اس امت مسلمہ کی تاریخ میں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی اس عظیم قربانی سے ہوتا ہے، اس کی شروعات اس قربانی سے ہوتی ہے جسے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے ایک یہودی سے ایک کنواں جسے بھاری قیمت میں خرید کر آپ نے مسلمانوں کے نام پر وقف کر دیا. تو گویا کہ اسلامی تاریخ میں سب سے پہلے مسلمانوں کے نام وقف کرنے والے یہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہیں. دراصل مسلمانوں کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جائیداد سے نوازا، دولت سے نوازا. انہوں نے آنے والی امت کی فکر کی، مستقبل کی فکر کی، کیونکہ دوستو ہم جانتے ہیں ہمارے بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں جو مالی دنیا سے ان مسائل کا ہم حل کر سکتے ہیں، مالی دنیا کے ذریعے سے، مالی معاملات کے ذریعے سے ہم ان مشکلات کو دور کر سکتے ہیں. تو لہٰذا یہ معاشرے کے دو مضبوط پلرز ہوتے ہیں، دو مضبوط ستون ہوتے ہیں جنہیں اللہ نے علم سے نوازا، جنہیں اللہ نے دولت سے نوازا. اگر یہ دونوں جڑ جائیں، اگر یہ دونوں امت کی خاطر اگر کام کریں، اللہ کی قسم امت کے مسائل حل ہوں گے، امت کی پریشانیاں دور ہوں گی. عالم دین اپنے علم سے امت کی رہبری کرے گا. تو وہیں پر ایک صاحب مال، اللہ نے جس دولت سے اسے مالا مال کیا، اس دولت کے ذریعے سے امت کے مسائل کو حل کرنے اور ایک ایسا مستقبل بنانے جس مستقبل میں ہماری نسل خوشگوار زندگی، پرسکون زندگی بسر کر سکے، اس معاملے میں صاحب علم اور صاحب مال اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. آپ ہندوستان کی تاریخ پڑھیے گا. ہندوستان کی تاریخ بتاتی ہے کہ آباء و اجداد نے آنے والی امت اور زمانے کی خاطر اللہ نے جن جائیداد اور دولت سے انہیں مالا مال کیا، انہوں نے اللہ کے نام پر وقف کر دیا. 2020 پر 2 دسمبر کی رپورٹ کے مطابق 2020 پر 2 دسمبر کی رپورٹ کے مطابق ایسی جائیداد، دوستو آپ جانتے ہیں جائیداد 2 طرح کے ہوتے ہیں، جائیداد کے 2 ٹائپس ہیں، اس کی 2 قسمیں ہیں. بعض جائیداد ایسی جنہیں آپ وقف کرتے ہیں وہ آپ ایک مقام سے دوسرے مقام لے جا سکتے ہیں، ایسی جائیداد کو منقولہ جائیداد کہتے ہیں. اور ایسی جائیداد جنہیں آپ ایک مقام سے دوسرے مقام لے جا نہیں سکتے انہیں غیر منقولہ جائیداد کہتے ہیں. تو 2020 پر 2 کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق ایسی جائیداد جنہیں آپ ایک مقام سے دوسرے مقام منتقل نہیں کر سکتے، سبحان اللہ، مسلمانوں نے جو وقف بورڈ میں جو اندراج کیا، جو انہوں نے رجسٹریشن کروایا ہے، تقریباً 8.72 لاکھ جائیداد انہوں نے اس میں درج کروایا ہے.
اور مزید مختلف رپورٹس کے مطابق ایسی زمینیں جنہیں ہمارے آباء و اجداد نے مسلمانوں کے نام پہ وقف کیا، اگر آپ اس کی تحقیق اگر آپ چاہتے ہیں تو سبحان اللہ مختلف رپورٹس کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے جن زمینوں کو وقف کیا ان کا ایک مختصر ایک اندازہ اور ایک خاکہ پیش کیا گیا تو 9.4 لاکھ ایکڑ زمینیں مسلمانوں نے وقف کی ہیں. صرف زمین کی اگر بات کرتے ہیں تو 9.4 لاکھ یعنی زمینیں، ایکڑ زمینیں مسلمانوں نے وقف کی ہیں. دوستو خواہ مغل تاریخ آپ پڑھیے گا یا حیدرآباد میں نظاموں کی تاریخ آپ پڑھیے گا، انہوں نے مسلمانوں کے نام پر خوب جائیداد وقف کی تاکہ آنے والی امت ان جائیداد سے اپنے دینی، سماجی، ملی، معاشرتی اور تعلیمی سیاسی مسائل کو حل کر سکیں. وقف کا ایک بنیادی ٹارگٹ اور مقصد یہ ہوتا ہے دوستو ہمارے تعلیمی مسائل حل ہوں، ہمارے دینی مسائل حل ہوں، ہمارے ملی اور سماجی مسائل حل ہوں. اسی لیے آباء و اجداد نے ان جائیداد کو، ان زمینوں کو غیر منقولہ ہو یا منقولہ مسلمانوں کے نام پہ وقف کیا. یہاں پر افسوسناک پہلو یہ ہے، اللہ تعالی ہدایت دے، یہاں غور سے سنیے گا. افسوسناک پہلو یہ ہے کہ ہمارے وہ ذمہ دار، ان میں سے بعض جن پر دینداری کا غلبہ رہا، انہوں نے اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی بھرپور کوشش کی اور عند اللہ کے پاس بھی وہ ماجور ہوں گے. لیکن ہم ان ذمہ داران سے اپیل کرتے ہیں، ان ذمہ داران سے سوال کرتے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرسی عطا کی، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کندھوں پر ذمہ داری ڈالی تاکہ وہ ان جائیداد کے محافظ بنے. ایسی بہت ساری زمینیں جو بے آباد پڑی ہوئی ہے انہیں آباد کرنے کی کوشش کرے اور ان کے ذریعے سے آنے والی آمدنی امت مسلمہ کے مختلف مسائل میں انہیں صرف کرے. لیکن اللہ رحم فرمائے اس کرسی پر ایسے ذمہ داران قابض ہوئے جنہیں امانت داری کا کوئی پاس و لحاظ نہیں. دوستو یاد رکھنا مالی معاملات کی بات آتی ہے، اگر 1 روپیہ میں بھی ہم خیانت کرتے ہیں حشر کی عدالت میں اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کے سامنے سوال کرے گا. یہ کرسی بڑی امانت ہوتی ہے، یہ ذمہ داری بڑی امانت ہوتی ہے. لہٰذا ہمارے اپنے ذمہ داران نے جو خیانت کی، جو لاپرواہی کی، جو غفلت انہوں نے برتی، اسی کا خمیازہ اور اسی کی سزا آج پوری امت بھگت رہی ہے. دوستو یاد رکھنا اگر انہوں نے ان مالی معاملات کو صحیح رخ اگر دینے کی کوشش کی ہوتی، اگر بے آباد زمینوں کو آباد کیا ہوتا، اگر ان وقف شدہ جائیداد پر جو انہیں قبضہ حاصل تھا اگر اس قبضے کا صحیح تصرف انہوں نے کیا ہوتا، آج ہمارے یہ معاملات نہ ہوتے. دوستو افسوس کی بات یہ ہے کہ بعض مقامات اور بعض مراکز اور بعض جہات ایسی ہیں جہاں پر ماہانہ آمدنی لاکھوں کی ہے. اللہ رحم فرمائے کہ اس کا کوئی حساب و کتاب نہیں. اور سب سے بڑا المیہ ہے دوستو کروڑوں کی جائیداد ہونے کے باوجود ہماری ایک ایسی یونیورسٹی نہیں ہے جو امت مسلمہ کی نمائندگی کر سکے. ہر صوبے میں، ہر علاقے میں اللہ نے اتنا نوازا ہے مسلمانوں کو کہ وہ اپنی ایک کالج، اپنی ایک یونیورسٹی اور تعلیم گاہ قائم کر سکتے ہیں. ہمارے آپسی مسائل کی وجہ سے نہ تعلیمی مسائل پر ہماری توجہ رہی، نہ سماجی مسائل پر توجہ رہی، نہ دینی مسائل پر ہماری توجہ رہی. دوستو اسی لیے ہم یہ اپیل کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن جن احباب کو ذمہ دار بنایا ہے، خاص کر وقف بورڈ جس کی ایک مکمل شکل دی گئی 1995 کی تاریخ پڑھیے گا، باقاعدہ وقف بورڈ کے نام سے کئی قوانین بنائے گئے تو اس میں کئی ذمہ داران منتخب ہوئے. ایک مدت گزر گئی، بہت سے ایسے احباب ہیں اللہ رحم فرمائے جنہوں نے اپنی کرسی کا غلط فائدہ اٹھایا، جنہوں نے اپنی ذمہ داری میں بہت بڑی خیانت کی. تقوی چاہیے دوستو، ایمان چاہیے. یاد رکھنا
माली मसला आता है, माली मामलात आते हैं, जब तक दिल तकवे से सरशार ना हो, जब तक दिल ईमान से आबाद ना हो, माली दुनिया में हम कभी अमानतदार हो नहीं सकते हैं। तो इसीलिए मेरे और आपकी ये जिम्मेदारी है, हम अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह ताला ऐसे जिम्मेदारान ले आए जो अपनी जिम्मेदारी का सही हक अदा कर सके, कुर्सी का हक अदा कर सके, और जो आमदनी है इन वफ की जायदाद के जरिए से वो सही लोगों में उनका तसर्रुफ कर सके, ऐसे जिम्मेदार अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा को फराहम करे। यहां पर एक और बात हम जिक्र करते हैं, ये तो जिम्मेदारान के हवाले से बाज जिम्मेदारान की खियानत रही है दोस्तों। अब आइए मालूम करते हैं आखिरकार ये वफ तरमीमी बिल जो पिछले चंद दिनों से खासकर जो हालात से बाखबर हैं, सोशल मीडिया से जिनका ताल्लुक है वो जानते हैं फिल वक्त का जो बर्निंग टॉपिक है, जो सबसे नाजुक मसला है, वो यही वफ तरमीमी बिल का जो है मसला है। ये वफ तरमीमी बिल है क्या है, इसकी हकीकत क्या है दोस्तों? दरअसल वफ बोर्ड में जो तय किए गए उन कवानीन को तोड़ने का नाम ये वफ तरमीमी बिल है दोस्तों। मुसलमानों पर जिन जायदाद का कब्जा है, मुसलमानों ने जिन जायदाद को उम्मत मुस्लिमा और मजहब इस्लाम के नाम पर वफ किया था, उस वफ को कत्ल करने की ये नापाक साजिश है दोस्तों, ताकि मुस्तकबिल में मुसलमानों की वो जायदाद जिन्हें उनके अपने आबा व अजदाद ने मुसलमानों के नाम पे वफ किया था, जिन वफ की जमीनों पर हमारी मस्जिदें कायम हैं, हमारे मदरसे कायम हैं और हमारे बहुत सारे मजहबी इदारे कायम हैं, इस वफ तरमीमी बिल के जरिए से मुस्तकबिल में उन इमारतों को ढाना इनका नापाक मकसद है। मुसलमानों से उस जो है इख्तियार को छीन लेना इनका नापाक मकसद है, ताकि उनके अपने मजहबी रसूमात हमारे इस वक्त में दाखिल कर सके, उनके अपने मजहबी मामलात हमारे इस वक्त में दाखिल कर सके। इनकी ये नापाक साजिश है दोस्तों। इसलिए इन लोगों ने ये आवाज उठाई कि वफ के सिलसिले में तरमीमी बिल पास किया जाए ताकि आगे मुस्तकिल इसे कानून की हैसियत दे दी जाए। और हम समझते हैं कि हर मुसलमान वफ के सिलसिले में बाकायदा बाखबर रहना चाहिए दोस्तों। माफ कीजिएगा, हम में से बाज खुद गरजाना जिंदगी बसर करते हैं दोस्तों, जिसे हम सेल्फिश जो है जिंदगी लाइफ कहते हैं। हमें क्या पड़ी बताइए आप, लोग कराह रहे हैं, लोग परेशान हैं, तो हमें उस दर्द को लेकर अपनी तबीयत को खराब करने की क्या जरूरत। इस तरह बाज लोग कई मसाइल को नजरअंदाज करते जाते। नहीं अल्लाह के बंदो, अगर कोई समाजी मसला आता है, हमारा दीनी मसला आता है, हर मुसलमान को उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। ये डेमोक्रेसी हुकूमत है, ये जमहूरी हुकूमत है। यहां पर अपने हुदूद में रहकर, अपने दायरे में रहकर कानून की पासदारी करते हुए अपनी आवाज को बुलंद करने और हुकूमत से अपील करने की हमें पूरी इजाजत है दोस्तों। कानून न तोड़े और हुदूद को तजावुज ना करे, अपनी पहचान को ना मिटाए, पुरअमन तरीके से मुसलमानों का साथ देना यह हर मुसलमान की जिम्मेदारी है दोस्तों। बल्कि यह कानून भी हमें जानना चाहिए। बल्कि मैं नौजवानों से अपील करूंगा जो खासकर तालीम हासिल कर रहे हैं, जो एजुकेशन के मैदान में आगे बढ़ रहे हैं, अल्लाह कदम कदम पर आपकी मदद फरमाए। अब अल्हम्दुलिल्लाह फारिग औकात हैं, खासकर छुट्टियों का ये मौसम शुरू होने जा रहा है। अल्लाह जज़ाए खैर दे। जिन जिन मकामात पर इस्लामिक स्टडीज के नाम से जो समर कोर्स जो चला रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए। और जहां भी आप मुनासिब कोर्स देके जरूर अपने आप को उसमें जो है इन्वॉल्व कीजिएगा, अपने आप को उसमें शरीक कीजिएगा, ताकि आपका वक्त गलत जो है कामों से महफूज हो सके और आप शरीयत के सिलसिले में कुछ जानकारी आप हासिल कर सकें। तो यहां पर हम आपसे अपील करेंगे, खासकर नौजवानों से, हिंदुस्तान के कानून को पढ़िएगा। आईन हिंद, हिंदुस्तान के कानून को हर मुसलमान पढ़ना चाहिए। अगर आप हिंदुस्तान का कानून पढ़ेंगे तो कानून नंबर 20 पर 6 पढ़िएगा। कानून नंबर 20 पर 6 को मिटाने की यह वफ तरमीमी बिल की बहुत बड़ी साजिश है। मौजूदा हुकूमत चाहती है, अल्लाह हिदायत दे, कि हिंदुस्तान में 1951 में जब हिंदुस्तान के कवानीन बने, आपको मालूम होना चाहिए उसमें कई जो है दफात, कई जो है कवानीन उसमें तय पाए। उसमें से कानून नंबर 20 पर 6 पढ़िएगा। क्या है उस कानून में? कानून नंबर 20 पर 6 में यह बात लिखी गई है कि हिंदुस्तान में मुख्तलिफ मज़ाहिब पाए जाते हैं,
غور سے سنیے گا، قانون نمبر 20/6 میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ ہر مذہب والے کو اپنا ایک مذہبی ادارہ قائم کرنے کی اجازت ہے۔ ہندوستان میں ہر مذہب والے کو اپنا مذہبی ادارہ قائم کرنے کی اجازت ہے، اور اس ادارے کو منظم طریقے سے خود اس مذہب والوں کو چلانے کی اجازت ہے، دوسروں کی دخل اندازی اس میں نہیں ہوگی، یہ قانون میں لکھا ہوا ہے۔ اور اسی طرح اس قانون میں یہ بات ہے کہ ہر مذہب والے منقولہ، جسے آپ جائیداد کو نقل ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکتے ہو، اور ایسی جائیداد جنہیں لے جا نہیں سکتے، منقولہ ہو یا غیر منقولہ، ان جائیداد پر مذہب والے قبضہ کر سکتے ہیں، انہیں اس میں پورا اختیار حاصل ہوگا، اور ان اداروں کو قانون کی باغڈور میں انہیں چلانا ہوگا۔ اب وقف ترمیمی بل کے ذریعے سے اس قانون کو قتل کرنے، اس قانون کو مٹانے کی ناپاک سازش ہے دوستو۔ ایسی صورت میں میرے اور آپ کا ایک کردار ہونا چاہیے، ہم قانون پڑھیں، قانون کے محافظ بنیں، ہم معمار قوم ہیں دوستو ہندوستان میں، یہ اوروں کو باور کرائیں، ہمارا یہاں وجود، اللہ اکبر، اپنی ذات سے، اپنے علم سے، اپنے مال سے ہم دوسروں کو فائدہ پہنچانے والے ہیں، ہماری کوئی ادا ایسی نہیں ہونی چاہیے جس سے اوروں کو تکلیف ہو۔ یہ اپنے اخلاق کو بہتر بنانے کا وقت ہے دوستو، اپنے اخلاق سے لوگوں کو قریب کرنے کا وقت ہے، اور ایسے سیاستدان جن کی آواز پارلیمنٹ میں پہنچ سکتی ہو، اور ایسے سیاستدان جن کی آواز اوپر تک پہنچ سکتی ہو، تو ایسوں کو اپنے اخلاق سے قریب کرنے کی ضرورت ہے۔ ابو طالب جیسے لوگوں کو معاشرے میں ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، اور انہیں اپنے سے قریب کرتے ہوئے اپنے حقوق کی ادائیگی اور اپنے حقوق کی اپیل دائرے میں رہ کر کرنے کی ضرورت ہے دوستو۔ اور ابھی ایک خوش آئین پہلو یہ ہے، آپ کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے، کل سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ رہا ہے، کل دوپہر میں جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا، یہ بظاہر جو فیصلہ ہم مسلمانوں کے فیور میں رہا ہے دوستو۔ سپریم کورٹ نے دو اہم مدعا جو ہے اس نے موجودہ حکومت کے سامنے پیش کیا۔ پہلا مدعا جو اس نے پیش کیا کہ وقف بائی یوزر کو ختم کرنے کی جو انہوں نے اپیل کی ہے موجودہ حکومت نے، وقف بائی یوزر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہمارے آباء و اجداد نے جن زمینوں کو وقف کیا تھا، آج تک 200 سال گزر گئے، 300 سال گزر گئے، ان زمینوں کو ہم وقف کے طور پر ہی استعمال کر رہے ہیں، ہمارے پاس کوئی کاغذات نہیں، ہمارے پاس کوئی ڈاکومنٹس نہیں ہے، لیکن 200 سال سے 300 سال سے وہ استعمال کرنے والا وقف کے طور پر ہی استعمال کر رہا ہے، اور موجودہ حکومت چاہتی ہے یہ وقف بائی یوزر کو ختم کیا جائے۔ تو سپریم کورٹ نے یہ سوال کیا، اگر ہم اس کو ختم کر دیں، وقف بائی یوزر کو ختم کر دیں، اس نے حکومت سے سوال کیا، تو پھر آپ لوگ ڈاکومنٹس لائیں گے کہاں سے؟ 200-300 سال کی تاریخ کو پھر دوبارہ دہرائیں گے کہاں سے آپ؟ تو پھر ان جو مشکلات کھڑے ہوں گے اس کے بعد، وقف بائی یوزر کو ختم کرنے کے بعد جو مشکلات کھڑے ہوں گے، ان مشکلات کو آپ جو ہے قابو میں کیسے کریں گے؟ یہ سوال ایسا جسے حکومت جو ہے جواب دینے سے قاصر رہی۔ دوسرا جو اہم مدعا جو سپریم کورٹ نے موجودہ حکومت کے سامنے پیش کیا، موجودہ حکومت چاہتی تھی کہ وقف بورڈ میں صرف مسلمان نہ رہیں، غیر مسلم کی نمائندگی بھی اس میں ہونی چاہیے، غیر مسلم کی نمائندگی بھی وقف بورڈ میں ہونی چاہیے۔ تو سپریم کورٹ نے یہ سوال کیا کہ اگر غیر مسلم کی نمائندگی ہو تو ہندوستان میں مائنارٹی میں صرف مسلمان نہیں ہے، اور بھی دیگر مذہب پائے جاتے ہیں۔ دیگر مذہب میں تو ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ان کے اپنے مذہبی اداروں میں دوسرا مذہب والا وہاں پر کوئی نمائندگی کرے، ایسا تو نہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ کا یہ جو ہے یعنی آپ کی یہ اپیل ہے کہ وقف بورڈ میں غیر مسلم کو بھی داخل کیا جائے، تو ان کے مذہبی معاملات، شرعی معاملات کو یہ غیر مسلم بندہ کیسے حل کر سکتا ہے؟ اس سلسلے میں تمہیں جواب دینا ہوگا۔ تو اب الحمدللہ اسٹے آرڈر ملا ہے الحمدللہ، اور اگلا جو ہیئرنگ ہے وہ انشاءاللہ مئی 5 تاریخ کو ہے۔ تو ایسی نازک گھڑی میں دوستو ہم میں سے ہر ایک کو جہاں پرامن طریقے سے احتجاج ہو رہا ہے، آپ ان کے حق میں دعا کیجئے گا، اللہ تعالیٰ اس احتجاج کو کامیاب بنائے، اللہ تعالیٰ ہماری آواز کو، اللہ تعالیٰ ہماری آواز میں تاثیر پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حقوق کے ساتھ ہندوستان میں جینے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے مذہبی شناخت کو باقی رکھتے ہوئے ہندوستان میں جینے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔
فرمائے۔ یہاں پر دوستو ایک بات کہہ کر اپنی گفتگو ختم کر دیں گے، ہمارے احتجاجات اپنی جگہ بجا سے ہی دوستو، ہماری آواز ہماری اپیل اپنی جگہ بجا سے ہی دوستو، یہ بات نہ بھولے، اللہ کو منانے کی ضرورت ہے دوستو، اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر امت مسلمہ نے اپنی دینی حالت پر توجہ دی، اللہ کی قسم بدر کا مقام یاد کیجئے گا کہ سامنے دشمن اس اتنی مضبوط جو ہے قوم تھی وہ کہ مسلمانوں کا کامیاب ہونا ناممکن تھا۔ اللہ تعالیٰ کی مدد بدر کے مقام پر نازل ہوئی۔ ہندوستان میں بظاہر حالات بگڑتے ہوئے نظر آئے، اگر مسلمانوں نے اپنی حالت کو بہتر بنایا، اللہ کی قسم ضرور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائیں گے، آسمان سے پروردگار اپنی مدد نازل فرمائیں گے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا، 5 گناہ ایسے ہیں اللہ ان 5 گناہوں کی وجہ سے 5 سزائیں دیتے ہیں۔ پہلا گناہ جانتے ہیں کیا ہے؟ جب کسی قوم میں بے حیائی فحاشی عام ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ طاعون جیسی بیماریوں میں اس قوم کو مبتلا کر دیتے ہیں، نئی نئی بیماریوں میں اللہ تعالیٰ اس قوم کو مبتلا کر دیتے ہیں جب بے حیائی کسی قوم میں عام ہوتی ہے۔ دوسرا گناہ سنیے گا، جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے، تجارت میں ڈنڈی مارتی ہے، دھوکہ دیتی ہے تجارت میں اگر کوئی قوم، اللہ تعالیٰ اس قوم والوں کو معاشی تنگی اور قحط سالی میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اور تیسرا گناہ کہا، جب کوئی قوم زکوٰۃ صحیح ڈھنگ سے ادا نہ کرے، اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش کو روک لیتے ہیں۔ اور چوتھی سزا ذکر کی، کہا اگر کوئی قوم اللہ کے عہد و پیمان کو، رسول کے عہد و پیمان کو توڑ دیتی ہے، اللہ تعالیٰ اس قوم پر دشمن اور ظالم قوم کو اللہ مسلط کرتے ہیں، جو ظالم قوم اس مسلم قوم سے ان کے مال کا اختیار چھین لیتی ہے اور ان پر مسلط ہو کر مختلف عذابات میں انہیں مبتلا کرتی ہے۔ اور آخری گناہ کہا، اگر کوئی قوم اللہ کی کتاب کے مطابق، رسول کی سنتوں کے مطابق اگر فیصلہ نہیں کرتی ہے، اللہ اس قوم کے دلوں میں اختلاف پیدا کر دیتے ہیں۔ وہ بظاہر ایک صحیح لیکن دل الگ الگ ہوتے ہیں، دل مختلف ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے دوستو، ہمیں ایمان کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے، اپنی دینی حالت کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے، آئین ہند کو پڑھنے کی ضرورت ہے، اور اپنے حقوق کو دائرے میں رہ کر ان حقوق کی اپیل کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنی نوجوان نسل پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے، خاص کر چھٹیاں شروع ہو رہی ہیں، ایسا کام نہ کریں دوستو جس سے ہمارا دین بدنام ہو جائے، جس سے ہماری سوسائٹی بدنام ہو جائے، کیونکہ ہمارے نبی نے کہا جب انسان فارغ اوقات پاتا ہے، دل یہاں بے قرار ہوتا ہے، دل یہاں مچلتا ہے، دل کو سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ فارغ اوقات میں جہاں تک ہو سکے اللہ کا ڈر پیدا کیجئے اور صحیح علم حاصل کیجئے۔ اللہ سے ہماری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو امن والی زندگی نصیب فرمائے، سکون والی زندگی نصیب فرمائے۔ ہندوستان میں مسلمانوں پر اللہ تعالی رحم و کرم کا معاملہ فرمائے۔ دشمنان اسلام شعائر دین کو مٹانے کی جو ناپاک سازش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی سازشوں کو مٹی میں ملا دے۔ سرزمین غزہ میں، فلسطین میں بسنے والے مظلوم بچوں پر اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرمائے، وہاں کے مظلوم مسلمانوں پر اللہ غیبی مدد نازل فرمائے، وہاں کی عورتوں کی عزت و آبرو کی اللہ حفاظت فرمائے، وہاں اللہ تعالیٰ امن کے فیصلے فرمائے، دشمن قوم کی سازش کو مٹی میں ملا دے، دشمن قوم کے دلوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت سے مالا مال کر دے، مسلمانوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، مسلمانوں کے لیے دشمن کے سینوں کو اللہ تعالیٰ کھول دے، دشمن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے کھول دے۔ اللہ ہمارے مدارس کی حفاظت فرمائے، مساجد کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے علماء کی حفاظت فرمائے، نوجوان نسل کی اللہ حفاظت فرمائے۔ فارغ اوقات میں زیادہ سے زیادہ اپنی علمی دنیا کو بہتر بنانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، تقوی والی زندگی اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ہم میں سے جو طبیعت کو لے کر پریشان ہیں، صحت کو لے کر پریشان ہیں،
اللہ ان کے حق میں صحت و عافیت کے فیصلے فرمائے، اللہ انہیں شفا عاجلہ اور کاملہ نصیب فرمائے۔ ہم میں سے جو جس میدان میں بھی پریشان حال ہیں اللہ سب کی پریشانی کو دور فرمائے، اللہ ہم سب کو امن پہ باقی رکھے اور امن ہی پر خاتمہ نصیب فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انك حمید مجید اللهم بارک على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انك حمید مجید اللهم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرك والمشرکین اللهم انصر الاسلام والمسلمین اللهم اصلح احوال المسلمین فی کل مکان اللهم انصر اخواننا المستضعفین فی فلسطین اللهم انصر اخواننا المستضعفین والصبیان فی غزہ اللهم انصر اخواننا المستضعفین فی الہند اللهم اصلح احوال المسلمین فی الہند اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى عباد اللہ رحمنی ورحمکم اللہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون۔